وہ نبی جن کا واقعہ ہو بہو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ ایک ایسا خواب جس کی تعبیر میں اس دنیا کی سلطنت کا مستقبل چھپا ہوا تھا، اور جس نے اس خواب کی تعبیر بتائی اسے شیروں کے آگے کیوں ڈالا گیا۔ اس دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ کون تھے؟ آج یہی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے، اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل مدثر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی معلومات آپ کو بآسانی مل سکے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، اور جب وہ جوان ہوئے تو اس وقت بنی اسرائیل کے حالات بد سے بدتر تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے جب اللہ تعالیٰ ان پر سے اپنا عذاب ہٹا دیتا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بت پرستش اور آتش پرستش کیا کرتے تھے۔ شراب نوشی اور زنا کاری ان میں عام ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کی ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب ایک ظالم بادشاہ کی صورت میں نازل کیا۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا، جو بہت ہی زیادہ ظالم تھا، اور وہ بابل کی ریاست پر حکومت کیا کرتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے یہودا کے لوگوں پر حملہ کیا۔ اس نے وہاں کے بے تحاشا لوگوں کو قتل کیا اور یہودیوں کی مقدس عبادت گاہ یعنی ہیکل سلیمانی کو جلا کر نیست و نابود کر دیا۔ اس حملے پر حضرت دانیال علیہ السلام کا ماننا تھا کہ جو کچھ بھی بخت نصر نے کیا ہے وہ صحیح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل کے لوگوں پر ان کے گناہوں کی مار ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ و برباد کر کے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا اور انہیں قیدی بنا کر ان پر ظلم کرتا رہا۔ ان قیدیوں پہ حضرت یرمیہ علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام زندان میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے، جس کی وجہ سے حضرت دانیال علیہ السلام وہاں کے قیدیوں میں متقی اور اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے کہلائے۔ اس کے بعد بخت نصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے ایک بہت بڑا بت دیکھا جس کا سر سونے کا تھا اور اس کی چھاتی چاندی کی تھی۔ اس سے نیچے کا حصہ پیتل کا تھا اور اس کے گھٹنے لوہے کے تھے، اور اس کے پاؤں کیچڑ، مٹی، گارے اور لوہے کے تھے یعنی مکس تھے۔ اور اس نے دیکھا کہ پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر گرا جس نے اس بت کو توڑ کر پاش پاش کر دیا، اور اس نے دیکھا کہ اس بت کے تمام حصے آپس میں جڑ گئے، اور وہ پتھر اتنا بڑا ہوتا چلا گیا کہ اس پتھر نے اس ساری دنیا کی زمین پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ جب بخت نصر کی آنکھ کھلی تو وہ بہت پریشان ہو گیا، اور صبح ہوتے ہی اس نے اپنے دربار میں نجومیوں اور کاہنوں کو بلایا اور انہیں اپنا خواب سنایا، اور ان سے کہنے لگا کہ جس نے بھی میرے خواب کی تعبیر صحیح بتائی میں اسے انعام سے نوازوں گا، اور جو ناکام ہوا میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ سب نے سر تن کی بازی لگا کر خواب کی تعبیر بتانا چاہی، مگر سب ناکام ہو گئے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے مگر اس کے خواب کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ ایک مرتبہ بخت نصر کو ایک شخص نے کہا کہ ایک قیدی ہے جس کا نام دانیال ہے، وہ اکثر اپنے خدا کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے خواب کی تعبیر صحیح بتائے گا۔ جب بخت نصر نے یہ سنا تو اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس وقت یہ رواج ہوتا تھا کہ جو بھی بادشاہ سے ملتا تھا وہ اس کی عزت میں سر جھکا کر اس کا احترام کیا کرتا تھا، مگر حضرت دانیال علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ تم جھوٹے ہو، میں صرف اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا ہے، میرا سر صرف اسی کے آگے جھکے گا۔ جب بخت نصر نے یہ سنا تو وہ بہت غصے میں آیا، مگر وہ خاموش رہا کیونکہ اس نے اپنے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنا اگلا فیصلہ کرنا تھا۔ اس کے بعد بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا، جس پر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تو نے سونے کا سر دیکھا تھا وہ تو ہی ہے، اور جو تو نے چاندی کا حصہ دیکھا تھا وہ تیرے بعد آنے والی سلطنت ہوگی، یعنی وہ تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور جو تو نے پیتل کا حصہ دیکھا تھا وہ سلطنت اس پوری دنیا پر حکومت کرے گی، اور جو تو نے لوہے کا حصہ دیکھا تھا وہ مضبوط سلطنت ہوگی، اور جو تو نے پاؤں دیکھے تھے جو مٹی اور گارے میں لت پت تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے بادشاہوں کی سلطنت نہ ٹکے گی، یعنی وہ بادشاہ ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے۔ ان بادشاہوں کے ایام میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک پسندیدہ بندے کی سلطنت کو قائم کرے گا،
جو تا قیامت قائم رہے گی، اور وہ سلطنت کسی دوسرے شخص کے حوالے نہ کی جائے گی۔ جب بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ تعبیر سنی تو وہ حضرت دانیال علیہ السلام کی اس تعبیر اور آپ کی عقل مندی اور ذہانت سے متاثر ہوا اور آپ کو اپنے دربار میں جگہ دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام انتہائی خوبصورت، عقل مند اور سمجھدار تھے۔ بخت نصر جب بھی اپنے درباریوں سے کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام جو بھی اپنا جواب دیتے تو وہ سب سے زیادہ بہترین ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ بخت نصر آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے بخت نصر کے وزیر اور وہاں کے درباری آپ کے بڑے عہدے سے جلنے لگے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب تک بابل میں رہے انہوں نے کبھی کسی حرام کھانے کو ہاتھ نہ لگایا، بلکہ وہ سادہ روٹی اور پانی پی کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے، مگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی تھی، جس کی وجہ سے آپ وہاں کے بابلی لوگوں سے زیادہ صحت مند اور خوبصورت نظر آیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا مگر بخت نصر کو ویسے خواب دوبارہ سے آنے لگے تو اس نے حضرت دانیال علیہ السلام سے اپنے خوابوں کا ذکر کیا، تو اس پر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے سخت ناراض ہے، اللہ تعالیٰ جلد تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ تو اس پر بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھ پر نازل ہونے والا عذاب ٹال دے۔ اس پر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میری نصیحت پر عمل کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے خزانوں کا منہ غریب لوگوں کی طرف کھول دو، یتیموں اور بیوہ عورتوں کی مدد کرو اور زکوٰۃ دو، شاید اس سے اللہ تم پر نازل ہونے والے عذاب کو ٹال دے۔ تو بخت نصر نے ایسا ہی کیا، اس نے غریبوں کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بابل کا کوئی شخص بھی بھوکا نہ سویا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بابل پر سے اپنا عذاب ٹال دیا اور ملک کے حالات اچھے ہو گئے۔ ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ ہو بہو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے، یعنی حضرت دانیال علیہ السلام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح قیدی بنا کر دوسرے ملک میں لائے گئے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر سے نوازا تھا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو مصر تباہ ہو چکا ہوتا، اور اسی طرح اگر حضرت دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل بھی تباہ ہو چکا ہوتا۔ وقت گزرتا گیا اور بخت نصر کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا بلشازر بادشاہ بنا، جو انتہائی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ وہ زیادہ تر اپنی وزیروں کی باتوں پر عمل کیا کرتا تھا اور انتہائی نالائق تھا۔ اس کے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بڑے عہدے سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ دانیال آپ کے خدا کو نہیں مانتا اور وہ ہمیشہ اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے جو نظر بھی نہیں آتا، اور وہ آپ کو سجدہ بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح وزیروں نے اس بادشاہ کو بھڑکایا، تو بادشاہ نے حکم کیا کہ دانیال علیہ السلام کو قید خانے میں شیروں کے آگے ڈال دیا جائے۔ سو ایسا ہی ہوا، حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیروں کے آگے خود کو بے بس پایا تو حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں تیری بڑائی بیان کرتا ہوں اور صرف تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے قید خانے میں داخل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر شیر سہم گئے اور پیچھے ہٹ گئے، اور حضرت دانیال علیہ السلام کو کچھ بھی نہ کہا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کے قید کا دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام صحیح سلامت ہیں اور شیر ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب لوگوں نے مان لیا تھا کہ آپ نیک اور متقی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں، مگر اب وقت گزر چکا تھا اور یہ وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تھا جو ان پر ایک بادشاہ کی صورت پر نازل ہونے والا تھا۔ اس بادشاہ نے بابل پر حملہ کیا اور بخت نصر کے خاندان کا نام و نشان تک مٹا دیا اور وہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور حضرت دانیال علیہ السلام کو قید سے رہا کیا اور آپ کو اپنے دربار میں عزت دی۔ اس نے آپ کو دوسرے وزیروں سے زیادہ اہمیت دی۔ یہ خدا ترس بادشاہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، جس کا نام سکندر ذوالقرنین تھا۔ اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بھی سچ ہوئی، یعنی اس بت کا سونے کے سر سے مراد بابل کی سلطنت تھی جو تباہ ہو چکی تھی۔ چاندی کی چھاتی سے مراد فارس کی سلطنت تھی، یعنی جو بابل کی سلطنت کے بعد قائم ہوئی تھی۔ اس بت کے اگلے حصے کا مطلب یعنی تانبے کے حصے کا مطلب یونانیوں کی حکومت تھی، جس نے اپنی ریاست قائم کرنے کے لیے فارس کی سلطنت کو کچل دیا تھا اور اپنی عظیم سلطنت قائم کی تھی۔
اور لوہے کی ٹانگوں کا مطلب تھا کہ وہ رومن کی سلطنت ہوگی جو 2 حصوں میں بڑھ چکی تھی، جس کا ایک حصہ قسطنطنیہ اور دوسرا حصہ اٹلی تھا، اور آخری حکومت جو تا قیامت قائم ہونے والی تھی، جس کا اہل کتاب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو تا قیامت قائم رہے گی، جو کسی دوسرے شخص کے حوالے نہ کی جائے گی۔ ناظرین، اسی واقعہ کے اہتمام پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔